اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیات 38 اور 39۔ السارق، سارق لفظ سرقہ چوری کرنا، اور سارق چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت۔ فاقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ان کے ہاتھ، جزاءً پاداش میں، بدلے میں، بما کسبا جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے۔ سارق اور سارقہ کے صیغے ہیں، اس وجہ سے ان سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ارتکاب فعل کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے مرتکب پر چوری کا اطلاق ہو سکے۔ اگر کوئی شخص ناتربیت یافتہ شخص چلتے پھرتے کسی درخت کا پھل توڑ لیتا ہے، کسی کھیت سے کچھ سبزیاں لے لیتا ہے، کسی ٹال سے چند لکڑیاں اٹھا لیتا ہے، یا کسی کے باورچی خانے سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے لیتا ہے، تو گو یہ کام بھی ناشائستہ ہیں اور ان پر تنبیہ اور تادیب کا وہ سزاوار ہے، لیکن یہ چوری کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔ چوری کے لیے لمٹ ہے اور کچھ شرائط ہیں جن کو اہل علم نے تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں اور مختلف واقعات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا چوری کسی قدر اور قیمت رکھنے والی چیز کی ہوگی، بے قیمت یا کسی چھوٹی موٹی چیز کی چوری پر سزا کے طور پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو معمولی چیزوں کی چوری پر یہ سزا نہیں دی گئی، اور قدر و قیمت کے اندازے کے لحاظ سے مختلف اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ چوری محفوظ مال کی جائے گی۔ اگر کسی نے اپنا مال ویسے ہی باہر پھینکا ہوا ہے اور اس کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہے، یا پھر چوری کرنے والا شخص نابالغ ہے، بچہ ہے، یا دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس پر یہ احکامات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے بیوی بچے اور گھریلو ملازمین اس کے مال میں سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہ بھی چوری کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اضطراب کا شائبہ ہو، یعنی اگلا اس قدر مجبور ہو کہ اسے کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، تو اس کیفیت میں بھی یہ قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اور مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ کے قحط میں، یعنی وہ قحط آیا تھا، تو اس موقع پر آپ نے یہ سزا روک دی تھی کہ اب ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو مجبوراً کچھ لینا پڑ جاتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس پر یہ احکامات نافذ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سزا کے نفاذ کے لیے دارالاسلام کا ہونا شرط ہے۔ حدود اور تعزیرات کا تعلق اول تو با اختیار حکومت سے ہے، ثانیاً اس کا تعلق دارالکفر اور دارالحرب سے نہیں بلکہ دارالاسلام سے ہے۔ اس لیے یہ احکام اور حدود ایک مجموعی نظام کا جز ہیں، اس سے الگ تھلگ کر کے اس کو اکیلا نافذ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو باقی معاملات ہیں اس کو بھی ساتھ دیکھا جائے گا اور لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا، ساری باتوں کو دیکھا جائے گا۔ فاقطعوا ایدیہما اس کاٹ دو ان کے ہاتھ، یہ کہ یہ مجرم کے جرم کی سزا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نکال ہے۔ نکال کے معنی کسی کو ایسی سزا دینے کے ہیں جس سے دوسرے عبرت پکڑیں۔ یہ دونوں باتیں اس سزا میں بیک وقت جو ہے مطلوب ہیں، یعنی یہ پاداش عمل میں ہیں اور دوسروں کے لیے سزا مان عبرت بھی ہے۔ جو لوگ اس کے اس پہلو پر بیک
وقت نظر نہیں ڈالتے وہ بسا اوقات اس کے خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے سزا بہت سخت ہے، حالانکہ اس سزا میں متعین اس جرم ہی کی سزا نہیں ہے جو مجرم سے واقع ہوا ہو، بلکہ ان بہت سے جرائم کی روک تھام بھی اس میں شامل ہے جن کا سبب یہ چوری ہے۔ اگر اس کو ایسی سزا نہ دی جائے جو دوسروں کے حوصلے پست کر دے تو حقیقت یہ ہے کہ جنس کی طرح مال کی بھوک بھی انسان کے اندر بڑی شدید ہے۔ اگر اس کے حرص کو ذرا ڈھیل مل جائے تو پھر اس کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے موجودہ زمانے کے حالات میں کافی سامان بصیرت موجود ہے۔ یہاں تک کہ کسی متمدن سے متمدن ملک کے صرف ایک سال کے وہ ہولناک جرائم جمع کر لیے جائیں جو صرف محض چوری کی وجہ سے پیش آئے تو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر اس اللہ تعالیٰ کی حدود پر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں اور ان واقعات اور حالات کو نہیں دیکھا جاتا جو اس جرم کی وجہ سے معاشرے میں ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر چوری کی راہ مسدود کر دی جائے، روک دی جائے تو بالکل ہی ناپید ہو جائیں گے، یہ کم از کم یہ انتہائی حد تک کم ہو جائیں گے۔ چنانچہ تجربہ گواہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے نہ صرف چوری کے واقعات انتہائی کم ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر چند ہاتھ کٹ جانے سے ہزاروں سر، ہزاروں گھر، ہزاروں آبروئیں، عزتیں محفوظ ہو جائیں، ظلم اور شقاوت نسل کی بربادی سے رک جائیں، تو عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم حکمتوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ فمن تاب، پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلم ہی، اس کے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، یتوب علیہم، متوجہ ہو جاتے ہیں ان پر، ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور، درگزر کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ توبہ کے ساتھ اصلاح کا ذکر در حقیقت توبہ کی ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ بندہ جب کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے تو ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرے وہ اپنے نفس کی اور دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے۔ اللہ سے معاملہ درست کرنے کے لیے تا حد امکان اپنے رویے کی اصلاح اور اپنے ظلم کی تلافی ناگزیر ہے۔ بغیر اس دو طرفہ عمل کے توبہ بالکل بے معنی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ اور اصلاح سے بندے کا آخرت کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن قانون کی گرفت میں آ چکنے کے بعد توبہ کے سبب سے شریعت کی حدود ساکت نہیں ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو آخرت میں اس کی سزا نہیں دیں گے، اسے معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام شریعت کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ان احکامات کو نافذ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔